بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وعدہ کے مطابق آپ کی بزم خدمت میں حاضر جنازے کی نماز کا طریقہ اور اس سے متعلق کچھ احکامات۔ بغیر تمہید کے توجہ سے سنیں۔ نماز جنازہ، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، فرض ہے۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ۔ فرض عین ہر مکلف مسلمان مومن کے لیے انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ سب پر جو حکم عائد ہوتا ہے وہ فرض عین ہے۔ فرض کفایہ کیا ہے؟ فرض کفایہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے پڑھ لی تو سب بری ذمہ ہو گئے، اور اگر خبر ہو جانے کے بعد بھی کسی نے نہ پڑھی تو سب گنہگار ہوں گے۔ تو نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ میں دو فرائض ہیں۔ سب سے پہلے قیام، جو کھڑا ہوتے ہیں، یہ فرض ہے، اور دوسرا فرض ہے 4 بار اللہ اکبر کہنا، جس کو آپ 4 تکبیرات بھی بول سکتے ہیں۔ 4 بار اللہ اکبر کہنا یعنی 4 تکبیرات۔ نماز جنازہ میں 3 سنتیں ہیں، اور وہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ پہلی، اللہ تعالیٰ کی ثنا۔ دوسری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، تو مؤکدہ ہے، دھیان رہے۔ اور تیسری چیز جو سنت ہے، میت کے لیے دعا کرنا۔ یہ 3 چیزیں سنت ہیں۔ اب سب سے پہلے اب آپ کو یہ بات جب معلوم ہو گئی تو ایک اور کچھ مسئلے ہیں، پھر میں طریقہ بتاؤں گا آخر میں۔ عوام میں مشہور ہے کہ عصر یا فجر کی نماز کے بعد نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ عوام میں مشہور ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ عصر ہو یا فجر ہو، نماز جنازہ تیار ہے تو بالکل پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح سورج نکلنے اور ڈوبنے اور زوال کے وقت نماز جنازہ اگر انہی وقتوں میں تیار ہے، لایا گیا ہے، تو نماز انہی وقتوں میں پڑھیں، کوئی کراہت نہیں۔ مکروہ اس صورت میں ہے، کراہت اس صورت میں ہے کہ پہلے سے تیار ہے جنازہ اور تاخیر کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ مکروہ وقت داخل ہو گیا۔ اب یہ حکم بھی سمجھ لیجیے آپ نے۔ اب جو ہے نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے سب سے پہلی چیز کیا کریں گے؟ نیت کریں گے۔ اور نیت کل جو میں نے نماز کے لیے عربی میں بتایا تھا، نویت ان اصلی للہ تعالی، وہی ہے۔ صرف آج بولنا 4 تکبیرات، وہاں 4 رکعات بولے تھے، یہاں 4 تکبیرات۔ صلاۃ الجنازۃ والدعاء لحاظ المیت۔ اگر مقتدی ہیں آپ تو اقتدیت بہذا الامام، اور امام ہیں آپ تو انا امام لمن حضر ومن یحضر متوجہ لجہت الکعبۃ الشریفہ۔ اب یہ تو نیت ہوئی، مگر اردو میں کر دیتا ہوں میں۔ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے لیے، اس میت کے لیے دعا اس میت کے لیے۔ مقتدی اتنا اور کہے کہ پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے
کانوں تک دو ہاتھ اٹھا کر کے، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے واپس لائے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے. یہ پہلی تکبیر. اب پہلی تکبیر کے بعد باندھ لینے کے بعد اب ثنا پڑھیں گے. لیکن ثنا میں کل بھی میں نے کہا تھا نماز جنازہ میں کچھ الگ ہے، ایک اضافہ ہے، ایک ورڈ کا، ایک جملے کا، سنٹینس کا. وہ یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک. یہ اتنا پڑھیں گے. پہلی تکبیر کے بعد یہ ثنا پڑھیں گے. پھر دوسری تکبیر کہیں گے، مگر دوسری تکبیر میں نہ ہاتھ اٹھائیں گے نہ منہ اٹھائیں گے. صرف کیا کریں گے؟ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں گے. کچھ لوگ یہ سب بھی نہیں کرنا، صرف اللہ اکبر کہنا ہے، یعنی دوسری تکبیر کہنا ہے، باقی کوئی کام نہیں کرنا ہے. دوسری تکبیر جب کہہ دیا آپ نے تو دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے؟ وہ درود ابراہیمی جو سنت مؤکدہ بھی کام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس میں لفظ سیدنا بڑھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. درود ابراہیم میں سیدنا کا اضافہ کر لیں، کوئی حرج نہیں. یعنی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وعلی آل سیدنا محمد، تو سیدنا کا لفظ بھی بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ دوسری تکبیر ہو گئی. پھر اب تیسری تکبیر کا معاملہ آئے گا. تیسری تکبیر جو ہے وہی تکبیر جو صرف ہاتھ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اور منہ بھی نہیں اٹھائیں گے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ایسے کرتے ہوئے. امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو لوگ ایسے کرتے ہیں. وہ ایسا نہ کریں، صرف اللہ اکبر بولنا ہے. اب تیسری تکبیر میں جب بولیں گے آپ، یعنی درود ابراہیم پڑھنے کے بعد جو اللہ اکبر کہیں گے، تو اس میں عمومی طور پر بالغ مرد اور عورت کے لیے دعا کرنا ہے. مرد ہو یا عورت، دعا کرنا کیا؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اس کے بعد چوتھی تکبیر کہیں گے. تیسری تکبیر کے پڑھ لیے. چوتھی تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ کھول کر کے سلام پھیر دیں گے. یہ ہے امپورٹنٹ بات. کچھ لوگ جو ہے نا سلام مطلب پہلے پھیر دیتے ہیں پھر ہاتھ کھولتے نہیں. یاد رکھیے گا جس کے بعد کوئی چیز پڑھنا ہو وہاں پر ہاتھ باندھے رکھنا ہے. لیکن اب چونکہ کچھ پڑھنا ہے ہی نہیں تو اب سلام پھیر دینا. چوتھی تکبیر کے بعد جو ہے ہاتھ چھوڑ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہے چوتھی تکبیر کے بعد. صحیح طریقہ، کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے آپ کو. پہلی تکبیر جب کہیں گے تو ثنا پڑھیں گے، ہم نے جل ثناؤ کا بتا دیا. دوسری تکبیر میں کہیں گے تو درود ابراہیمی پڑھیں گے. تیسری تکبیر میں بالغ مرد عورت سب کے لیے دعا ہے جو میں نے ابھی پڑھا، بار بار آپ دیکھ لیں. چوتھی تکبیر کہنے کے بعد سلام پھیر لیں گے. چوتھی تکبیر کہنے کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دونوں سائڈ سلام پھیر لیں گے. لیکن اگر جنازہ جو ہے بچے کا ہے، مرد بچے کا جس کو، تو اس کے لیے دعا الگ ہے. اور جنازہ عورت بچی کا ہے تو اس کے لیے دعا الگ ہے. مرد بچے کا ہے تو اس کے لیے دعا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. عین الف زبر آ، ہجے لگاتے وقت روکیں گے تو دو زبر پہ الف ہو جائے گا. شافعا ومشفعا، اس میں ہا کی آواز نہیں آنی چاہیے.
یہ مرد بچے کے لیے نابالغ، اور اگر عورت بچی ہے نابالغہ ہے تو اللہم اجعلہا، ہو کی جگہ اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعہ، یہاں پر ہا دیں گے، مشفعتن ہے گولتا مؤنث، شافعتا ومشفعہ یہ ہے۔ میں نے ایک اہم مسئلہ جو کہہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، بقیہ 3 تکبیرات میں ہاتھ اور گردن یعنی سر وغیرہ کچھ نہیں، ہلائیں گے بھی نہیں، نہ اٹھائیں گے بھی نہیں۔ نور العزا میں یہی مسئلہ مذکور ہے۔ ایک اہم بات اس میں اور میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، میت کو قبر میں اتارتے وقت کیا پڑھیں گے، یہ بھی بہت اہم امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو سنیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ میت کو قبر میں اتارتے وقت یہ پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اسی طرح میت پر مٹی ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ واہ، یہ بھی دھیان رکھیں، سراہنے کی طرف دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں، سراہنے کی طرف، جگہ ہے تو رش ہے تو وہ الگ الگ چیز ہے، جگہ ہے تو سراہنے کی طرف دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں۔ پہلی بار میں کیا پڑھیں گے؟ منہا خلقناکم، یہ انداز، منہا خلقناکم۔ دوسری بار وفیہا نعیدکم، اور تیسری بار میں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پھر بقیہ مٹی آپ اس طرح سے ڈالتے رہیں۔ تو دیکھیں، منہا خلقناکم پہلی بار، وفیہا نعیدکم دوسری بار، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ ہے میت پر مٹی ڈالنے کا شرعی طریقہ۔ اب جو ہے ظاہر ہے سب ہو گیا، اب جو اہم بات ہے، دعا تو کرتے رہیں گے صبح و شام، لیکن معمولات اہل حق، معمولات اہل سنت و جماعت میں سے یہ بھی ہے کہ اذان بھی دیتے ہیں، بالکل آپ دیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، یہ بدعت نہیں، بلکہ یہ میت پر احسان ہے، اسے اللہ کا سوال ہونے والا ہے، رسول کا سوال ہونے والا، دین کا سوال ہونے والا ہے، اور اذان میں وہ تینوں چیزیں وہاں موجود ہے۔ اور گھبراہٹ سے مطلب حالت یہ ہوتی ہے، اس لیے گھبراہٹ کو دور، ایسے بھی اذان کے حوالے سے حکم ہے کہ شیطانیت اور شیطان دونوں جو ہے اذان سن کر بھاگتی ہے، لہٰذا جب ساری رکاوٹوں کی چیزیں بھاگ جائیں گی تو گھبراہٹ بھی ختم ہو کر کے گویا آپ اہل قبر پر، اہل جنازہ پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ احسان کر رہے ہیں، لہٰذا اذان بھی دے سکتے، فاتحہ بھی پڑھ سکتے، فاتحہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں اور پڑھ کر کے دعا کر سکتے ہیں، سینے پر ہاتھ رکھ کر کے تلقین جس کو کہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، بول جو تو دنیا میں کہتا تھا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ سب جو ہیں یہ احسانات میں سے، مستحسنات میں سے، مستحبات میں سے ہیں، لہٰذا اس پر بدعت وغیرہ کا کوئی اگر کہیں سے آپ کے کان میں فتویٰ آئے تو آپ اس طرف دھیان نہ دیں، کیونکہ آپ کو قبر میں اکیلے رہنا ہے اور آپ کے اوپر کے لوگ ہیں ان کو رہنا ہے، جو آپ اگر احسان کریں گے تو آپ پر بھی احسان کیا جائے گا۔ دعائے مغفرت کا ایک خاص جملہ میں آپ کو جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے، اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ بھی آپ خالص دعا کر سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائیوں کے لیے یعنی جو انتقال کر گئے ان کے لیے مغفرت کیا کرو۔ جب گھر میں کرنا جائز ہے تو قبرستان میں کرنا ناجائز کیسے ہوگا؟ کیفیتیں، شکلیں بدل سکتی ہیں، لیکن دعائے میت جو ہے، مغفرت کی دعا جو ہے، اجتماعی شکل ہو، انفرادی شکل ہو، اذان کی شکل میں ہو، قرآن کی شکل میں ہو، فاتحہ کی شکل میں ہو، کیسی بھی شکل ہو، شکلیں بدل سکتی ہے، لیکن اگر مقصود ایصال ثواب ہے تو معیار چونکہ بیس جو ہے ایصال ثواب ہے، اس بنیاد پر جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، نیک رکھے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، جب موت نصیب فرمائے تو ایمان پر نصیب فرمائے،
اور ہماری اصلوں کو بخش دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔